آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز آپ کو بتاؤں، دو ہو گئے نا، اب تیسرا انداز سنو۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ رمضان میں خوب سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی نا، میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ جوش میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، آقا سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ کا تو ویسے ہی دریا بڑا جوش میں ہوتا ہے، مگر رمضان میں ایکسٹرا آرڈنری جو آتا عطا فرماتے، جو آتا دے دیتے۔ کاش ہم بھی نبی پاک کی سخاوت کا کچھ کہتے ہیں نا قطرہ ہمیں بھی مل جائے، کہ ہم بھی سخاوت کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ مشورہ دو، ہو سکے تو ایک افطاری کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کر لینا، ہاں اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ افطاری کا سامان بانٹیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں، ایک جوڑا کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی غریب پڑوسی کے لیے لے لیں۔ افطاری میں بھی اب پتہ ہے بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، افطاری گھر میں بنی جو بچ گئی بعض اوقات وہ کسی کو بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی ہے نا وہی افطاری، بے شک آپ 4 کو نہ کھلائیں، 1 کو کھلائیں، مگر دل سے کھلائیں۔ بہترین کھلاؤ گے بہترین ملے گا، اچھا کھلاؤ گے اچھا ملے گا۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں خوب سخاوت کریں۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے اپنی زکوٰۃ پہلے سے نکال دیں تاکہ لوگوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کے جناب جو ہے وہ باقی معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو نبی پاک خوب سخاوت کرتے رمضان میں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز کہ آپ جب ماہ رمضان آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا عبادت پر کمر مان لیا کرتے تھے، اور پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے تھے، یعنی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہو کہ یار اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضائے عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کو پلان کریں، جتنے نوافل ہیں نا پورے پڑھنے۔ پہلے تو یہ نیت کر لیں، ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں گے۔ عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق چاش بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، رات کو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ نا۔ اچھا، تہجد بھی 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے یار روزانہ 8 رکعت تہجد 8000 روپے ملیں گے، 2 پڑھو گے تو 2000، 8 پڑھو گے تو 8000۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملیں گے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تہجد کی نماز کو سب سے افضل نفل نماز کہا گیا، اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ روزانہ سحری میں اٹھتے ہو نا بھائی، جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں وہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے 8 رکعتیں، ورنہ کم از کم 2 رکعتیں روزانہ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ تو رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے، پلان کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 اہم عبادتیں کیا تھیں کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں کیا کرتے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کسی کا فیملی پرابلم۔ اچھا، پرابلم بہت سارے ہیں، دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جدھر سے حل ہونا ہے مسئلہ ادھر جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، سب کے پاس جاتے اور رب کے پاس نہیں جاتے۔ تو دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور رمضان میں میرے آقا گر گڑا کر دعائیں مانگتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں مانگیں۔ اور نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے کہ میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ یہ مسکنسیپشن دور کر لیں، نبی پاک نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تراویح کی انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے تو با جماعت انشاءاللہ تراویح پڑھیں۔ تو یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا نا، فرض نمازوں کے علاوہ تراویح پڑھیں گے، ہر سجدے پر نیکیاں، تو یہ عبادت آپ نے نہیں چھوڑنی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے بالکل کسی صورت میں بھی۔ خدا نہ خواستہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے، جماعت میں نہ پہنچے، تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے۔ ایک بڑا مسکنسیپشن ہمارے شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا، اب چھٹی ہو گئی تراویح کی۔ قرآن آپ کا پورا ہو بھی گیا تو تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی پڑے گی، اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے۔ 27 وقت قرآن ختم ہوا، پھر بھی آخری 3 دن جو بھی باقی ہیں آپ نے تراویح
پڑھنی ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ با جماعت تراویح پڑھیں۔ نبی پاک کا ایک اور کام، سبحان اللہ، میرے آقا رمضان میں خوب قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے۔ تو اگر کوئی حافظ قرآن ہے، تراویح سنانی ہے یا نہیں سنانی، قرآن کا دور شروع کر دیں۔ قرآن اور پکا کر لو نا، بلکہ جو حافظ نہیں، ذہن نصیب کچھ صورتیں یاد کر لے، مختصر کچھ صورتیں یاد کر لے، اس کا دور کرنا شروع کر دے۔ اور بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ دور نبی پاک کی ادا ہے نا، تو گھر میں دو بھائی بیٹھ جائیں، میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، پھر آپ پڑھیں تو میں سنتا ہوں، تو یہ دور ہو جائے گا۔ میاں بیوی کر سکتے ہیں، بھائی بہن کر سکتے ہیں، امی کے ساتھ بیٹا کر سکتا ہے، کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں آپ سنیں، پھر آپ سنیں، کیونکہ نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کرے کہ بس ذہن یہ بن جائے یار، تلاوت ہے، درود ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، پر لوٹنا ہے میں نے نیکیاں، شاپنگ ہے، گھومنا ہے، کھانا ہے، کھیلنا ہے، یہ نہیں ہے رمضان۔ رمضان آپ نے سمجھو ایک بہت بڑا جنت کا شاپنگ سینٹر ہے، اور وہاں بہت ساری جنت کی نعمتیں، یہ بھی لے لوں یار روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے یہ بھی لے لیتا ہوں، ذکر کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، تلاوت کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، صدقہ کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں۔ یہ ذہن بناؤ کہ ماہ رمضان بس میں نے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے، اور پھر سب کچھ کر لوں، ہوں تو ناقص، پھر اللہ سے عرض کروں گا مولا جن کی قبول کی ہے ان کے صدقے میری بھی قبول فرما دے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، 5 اہم باتیں تھیں، میں چاہتا ہوں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے تھے، ہم بھی استقبال کریں گے، نیکیاں کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے، دل صاف کر کے استقبال کریں گے، کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے تھے، رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا، میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5واں، میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب سخاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان۔ تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے پورا ترتیب ہے نا، کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو بھی اس کی مدد ضرور کریں، مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ والے مال سے کریں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایسی تحریک ہے جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو اس بار بھرپور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور فطرہ جس کو اللہ نے دیا ہے بہترین فطرہ دیں گے انشاءاللہ، ٹاپ کیٹیگری کا فطرہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب